اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسألوا اللہ ربکم بینات صادقہ معزز ناظرین واجب القدر احباب، خطبہ شعبانیہ اور ماہ رمضان تربیت اور انسان سازی کا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے ہمارے درس جاری تھے۔ آج کے درس میں ہم نے عرض کرنا ہے کہ خداوند متعال کن لوگوں کو ان کام کی توفیق دیتا ہے کہ وہ مہمان نوازی کریں، اور روزے کے بارے میں کچھ مروزات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس حدیث میں ہے کہ پس تم اللہ سے سچے دل اور خلوص نیت سے مانگو کہ وہ تمہیں اس مہینے میں روزے رکھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو اس عظیم مہینے میں بھی خدا کی مغفرت سے محروم رہے۔ اس میں دو اہم کاموں کی توفیق جو ہے اس حدیث میں نقل کی گئی ہے۔ اس فراز کے ابتدائی حصے میں دو اہم کام توفیق ہونے کے لیے دعا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا اہم ترین کام اس ماہ میں روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے توفیق الہی شامل حال ہونا ضروری ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی جسمانی اور مالی وضعیت بہتر ہونے کے باوجود مختلف بہانوں سے روزہ نہیں رکھتے ہیں اور مختلف بہانے تراشتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ گرمیوں میں روزے سے فرار کرنے کے لیے سفر وغیرہ کرتے ہیں اور موسم سرما میں قضا رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہے کہ جو بھی فضیلت اس ماہ میں روزہ رکھنے کو حاصل ہے وہ دوسرے مہینوں میں رکھنے والے روزوں کو حاصل نہیں ہے۔ ہم روزے کی فضیلت پر بعض حدیث کو بیان کر کے بحث کو آگے بڑھائیں گے کہ روزہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ اساس دین میں سے ہے۔ اس کے بارے میں روایت میں نقل ہوا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، زکوٰۃ اور حج، روزہ اور ولایت علی ابن ابی طالب و ائمہ معصومین علیہم السلام۔ دوسری چیز روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے۔ اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل ہے کہ روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے، یعنی روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث شریف سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ روزہ اس دن انسان کے کام میں آتا ہے جب کوئی رشتہ داری اور کوئی مال و دولت کسی کے کام نہیں آتی۔ قرآن میں بھی ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ اس دن کوئی مال اور دولت اور سفارش اور رشوت وغیرہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ تیسری چیز جو اس روزے میں ہے کہ روزہ کا اجر خود خدا دے گا، یعنی روزے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر کو فقط اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ مختصر وضاحت میں ہم یہ ارشاد کریں گے کہ یہ حدیث شیعہ اور سنی دونوں طریقوں سے وارد ہوئی ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی یہ چیز وارد ہوئی ہے کہ روزہ جو ہے اس حدیث کو کئی طریقوں سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض حضرات جو حضرت ابو ہریرہ سے نقل ہوا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے ابن آدم کے لیے مگر روزے کے علاوہ۔ تو اس میں یہ ہم عرض کریں گے کہ اجر کو محجول قرار دیتے ہوئے اجزاء یعنی عمل کو جو فانا اجزا بہم
کرا دیتے ہوئے یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کا جزا دوں گا۔ تو اس مختلف قسم کی توجیحات اس حدیث کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ بعض عنوان نمونہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ باقی عبادتوں میں ریا کا احتمال روزے کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، بعض کے نزدیک انا اجزی بہم سے مراد یہ ہے کہ اس کی جزا فقط مجھے معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے، خدا فرما رہا ہے۔ تیسری چیز، بعض کے نزدیک اضافہ تعظیمیہ ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف یعنی ہوتی تو ساری عبادت خدا کے لیے ہوتی ہوئی ہے، لیکن روزہ کو اللہ اپنی طرف نسبت دے کر اس کی تعظیم کو، اس کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ اس وجہ سے خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ معزز ناظرین، یہ تھا روزے کے بارے میں درس۔ انشاءاللہ ابھی کل روزے کے فلسفے کے بارے میں ہم آپ کی خدمت پہ عرض کریں گے کہ روزہ کیوں واجب کیا گیا ہے اور اس کا کیا فلسفہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔